ڈالا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، حنیف تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے، ان کا سینٹر خدا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جن لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ انہیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ شکن ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرن لانعمہ، اور وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی۔ نیکسٹ آیت ہے، ان تین آیتوں کو ایک ساتھ ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کفر کے مقابلے میں خود اکیلے ایک امت تھے اور ایک امت کی طرح قیام کیا ہے۔ اس سے ہمیں ہمت ابراہیمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قیام جو امت نہیں کر سکتی ہے، وہ قیام ایک فرد نے کیا ہے، اور ایک فرد ایک طاغوت سے ٹکرایا ہے اور اس طاغوت کا اس نے مقابلہ کیا ہے، اور مختلف محاذوں پر اس نے مقابلہ کیا ہے۔ اس نے اس طاغوت کا علمی محاذ پر بھی مقابلہ کیا ہے، اور آگ کے محاذ پر، جنگ کے محاذ پر، فزیکل محاذ پر، ہر محاذ پر ہم اس طاغوت کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کی ہے طاغوت پر، اور کلمہ حق کو، کلمہ توحید کو انسانیت کے لیے ہدیہ کیا ہے۔ ابھی جتنے بھی ادیان ہیں انہیں ادیان ابراہیمی کے طلب، لفظ ادیان غلط ہے، ایک ہی دین ہے، باقی اس کا انحراف ہو چکا ہے۔ جسے ہم لوگ ادیان ابراہیمی کہتے ہیں، وہ تمام ادیان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور انہوں نے انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑا ہے اور انہیں وہ بلوغ عنایت کی ہے، جس کے بعد سے پھر یہ دین کا سلسلہ شروع ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر یہ کامل ہوا۔ قانتاً للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ اس مقام پر اتنے عظیم لیڈر، جس کے لیے خود خدا اسے امت قرار دے رہا ہے، فرد کو امت قرار دے رہا ہے، اس کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ اسے بھی فرما بردار ہونا ہوتا ہے خدا کا۔ اور یہ جو طاقت حضرت ابراہیم کو خدا نے عطا کی تھی، اس طاقت کا سرچشمہ در حقیقت خدا سے توسل تھا، خدا سے تمسک تھا، خدا سے جو سرچشمہ یہ طاقت ہے، سرچشمہ عزت ہے، اس کے ساتھ ربط کی وجہ سے ملا، اس کے ساتھ اتصال کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ حنیفاً، چلا دیجیے، حنیفاً، وہ یکسو تھے، وہ گاڈ سینٹرڈ تھے، ان کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی، کوئی اور مشکل نہیں تھی۔ جس کے لیے آگ مشکل نہ ہو اور جبرائیل آ کے پوچھے تو وہ کہے میرا خدا ہے، اور جس کا خدا ہو، جس کا تمام تر توجہ یکسوئی کے ساتھ خدا پر ہو، تو پھر وہ اسے کوئی غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں کر سکتا، وہ غیر اللہ جبرائیل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ خدا پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے خدا پر متوکل رہے، اور اس توکل نے، اس یکسوئی نے یہ مقام انہیں عنایت فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم عقائد و کردار میں مشرک نہیں تھے۔ شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ مقام شکر پر فائز ہونا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اہم ہے، یعنی جس کو خدا نے چن لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے،
سب کچھ عطا کیا ہے، اسے بھی یہ جو مقام مل رہا ہے یہ شکر کے نتیجے میں مل رہا ہے. اسے شکر قولاً و عملاً شکر کرنا ہوگا. اور یہ شکر اللہ کے نزدیک کتنا اہم ہے کہ ابراہیم کو بھی مقام شکر کی وجہ سے ملتا ہے. مجھے اور آپ کو کتنا شکر کرنا چاہیے. اگر ہم جو دست خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کتنا خدا سے لینے کے لیے اس کے کتنے شکر کرنا چاہیے. خدا نے دیا سب کچھ ہے لیکن ہم نے رکھا کچھ نہیں، اس لیے خالی ہیں. خدا نے دینے میں واللہ کوئی کمی نہیں کی ہے. ہم میں سے ہر فرد کو بہت کچھ عطا کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم خدا سے دور ہیں. ہم ہاتھ خالی ہیں، ہمارا دامن خالی ہے. کاش صرف خالی ہوتا. ہم نے اپنے گردنوں پر وبال گناہوں کا لاد لیا ہے. شاکرن لانعمہ، وہ جو شاکر ہے. یہ جو اوصاف ہیں اس اوصاف کی نتیجے میں ملا کیا پھر ابراہیم کو؟ اجتباہ ہو، خدا نے حضرت ابراہیم کو برگزیدہ کر دیا، چن لیا. ہدا ہو، خدا نے ابراہیم کو راہ ہدایت صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کی. خدا نے اس دنیا کو تیرے لیے خلقت الاشیاء لاجلک، جتنی چیزیں ہیں تیرے لیے بنائی ہیں. وخلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. مجھے بھی آپ کو بھی خدا نے اپنے لیے بنایا ہے. لیکن ہم اگر اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی خدمت پیش کریں، اپنا وجود پیش کریں، اپنا فقر پیش کریں، تو خدا ہمیں بھی ہمارے اپنے حساب سے چن لے گا، ہمیں بھی اختیار کر لے گا. ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں بھی چن لے، ہمیں بھی اپنا لے. نہ اس طرح جس طرح ابراہیم کو اپنایا ہے، نہ اس طرح جس طرح ابراہیم کو خلیلیت کے مقام تک پہنچایا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بھی صراط مستقیم چاہیے. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنات سے نوازا ہے. خدایا ہمیں بھی اس دنیا میں حسنات سے نواز، اور آخرت میں بھی صالحین میں قرار دیا ہے. دنیا کے حسنات پر اکتفا نہ کرنا، یہ تو گزر جائے گی دنیا. یہاں حسن ہو یا سیئ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، کٹ جائے گا. قبر کے دہانے میں پہنچ کے امیر ہو یا غریب ہو، عیش و عشرت میں رہا ہو یا فقر و فلاکت میں رہا ہو، دونوں برابر ہیں. دونوں کا ایک ہی برابر گھر ہے، دونوں کے گھر میں تاریکی ہے. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے اثرات ہوتے ہیں. خدا کی راہ میں ڈٹ جانے کے اثرات اسی زندگی میں ملتے ہیں. یہی زندگی، یہاں کی زندگی حیات طیبہ بن جاتی ہے. اسی زندگی میں آپ کو اطمینان مل جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسی زندگی میں اطمینان ملا تو نفس مطمئنہ کا خطاب آیا. اسی زندگی میں، دنیاوی جسے ہم زندگی کہتے ہیں، دنیا کی اسی زندگی میں بہت سے اثرات نیک عمل کے، خدا کی راہ میں ڈٹ جانے کے، خدا کی طرف گاڈ سینٹرڈ ہونے کے، یکسو ہونے کے، حنیف ہونے کے اثرات اسی دنیا میں اتنے زیادہ ہیں. اس دنیا کے اثرات کے لیے بھی اور خدا سے آخرت میں نجات کے لیے بھی خدا کی طرف ہو جاؤ، گاڈ سینٹرڈ ہو جاؤ، خدا کو اپنا مرکز بنا لو، باقی کسی کی طرف نگاہ نہ کرو. ثم اوحینا الیک، ہم نے آج سورہ نحل ختم بھی کرنا ہے، میں تھوڑا سا مختصر کر لیتا ہوں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسوئی کے ساتھ حنیف، یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. کہ آپ، ہم سے بھی ہے یہ خطاب کہ ہم ملت ابراہیمی کی یکسوئی کے ساتھ پیروی کریں. وما کان من المشرکین، ابراہیم بت شکن مشرک نہیں تھا. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت ہفتے کا دن کا احترام ہم ان لوگوں پر لازم کیا گیا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. انما جعل السبت، سبت کو قرار دیا گیا، اس سبت کا احترام قرار دیا گیا علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے
یوم سبت پر، ہفتے کے دن پر اختلاف کیا تھا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ اختلاف کرنے والوں میں خدا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، اس کے بارے میں خدا قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اب یہاں ربط کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سلسلہ کلام اس میں تھا کہ امت مسلمہ پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، مثلا مردار ہے، سور کا گوشت ہے، خون ہے، میتا ہے، وغیرہ ہے. اور یہاں یہ کہا گیا کہ لیجسلیشن کا حق، تقنین کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے. اللہ حرام کر سکتا ہے، اللہ حلال کر سکتا ہے، اور کوئی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ حلال کر دیا، میں نے یہ حرام کر دیا. حتیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قانون گزار نہیں ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو ہم تک پہنچانے والے ہیں. قانون اللہ نے بنانا ہے. شریعت محمدی بھی یہی ہے، شریعت پاکی ادیان میں بھی جو شریعت ہے وہاں پر بھی یہودی قانون بھی اسی طرح تھا. لیکن یہودیوں نے قانون سازی کے اس عمل کو اپنے ہاتھ میں لیا اور خود کچھ حلال اور حرام اور پھر ہفتے کا دن اس کو بنانا شروع کر دیا. یہاں کہا کہ ان کو جو حکم ملا ہے اس کا فیصلہ تو آخر میں ہوگا، لیکن ان کو اس کا حق نہیں تھا، اور تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اس کا حق نہیں ہے. تم خود قانون نہیں بنا سکتے ہو، قانون صرف خدا کا ہے. ہاں، اگر سمجھ میں آنے کے لیے کہ پھر اگر قانون کا حق صرف خدا کو ہے تو پھر یہ جو ہم قانون ساز اسمبلیوں میں لوگ منتخب کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کا کیا ہوگا، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. صرف اتنا عرض کر دیں، یہ جیسے پاکستان کے آئین میں بھی ہے کہ کوئی بھی قانون خدا کی کتاب اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا، یعنی احکام خدا کے خلاف نہیں بنے گا. پھر آپ قانون بنا سکتے ہیں اس کے خلاف اگر نہ بنے. ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا. یہاں جو سود چل رہا ہے، فلان چل رہا ہے اور باقی سارا نظام چل رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں ابھی تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں کہ تھیوریٹیکلی یہ پارلیمنٹ صحیح ہے کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں بنائیں گے. اس کے علاوہ ٹریفک کے قوانین بنائیں، ٹیکس کے قوانین بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ثم اوحینا الیک، ملت ابراہیمی کے ساتھ اے رسول آپ کا تعلق ہے، آپ اس ملت ابراہیم پر چلیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ بہت اہم آیت ہے، مخصوصاً ابھی محرم کی بھی آمد ہے اور آج ہمارا یہ آخری درس ہے، اور اس درس کے بعد ہم عشرہ محرم کے بعد پھر فوراً شروع کر دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے اگر تعاون فرمایا، آپ یہ سارا ثواب آپ لوگوں کو جاتا ہے. آپ کی ہمت سے یہ درس قائم ہے اور یہ درس پھر انشاءاللہ رہے گا. ہم نہیں رہیں گے، یہ باتیں رہیں گی اور اس کا ثواب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ کی ہمت کی وجہ سے یہ جاری و ساری ہے. میں درخواست کروں گا محرم کے عشرہ محرم کے بعد فوراً دوبارہ ہمت کریں، ہمیں بھی ہمت دلائیں اور ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ جو محرم کے ایام ہیں، عزاداری کے ایام ہیں، یہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت کے ایام ہیں، اور اللہ کی طرف دعوت انتہائی خوبصورت انداز میں حسین کے ذریعے آپ اللہ تک لوگوں کو بلائیں. ادعو الی سبیل ربک، اے رسول، یہاں خطاب رسول سے ہے، اے رسول حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، موعظہ حسنہ اچھی نصیحت، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، ادعو دعوت دیں، الی سبیل ربک اپنے رب کی راہ کی طرف، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بہتر انداز میں ان سے مجادلہ کریں، بحث کریں. اگر آپ اجازت دیں میں ایک گھونٹ پانی پی لوں، تھوڑا میرا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بہتر انداز میں بحث کریں، مجادلہ کریں. یقیناً ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین.
یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان ربک هو اعلم، آپ کا رب بہت خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، وهو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو بھی بہت خوب جانتا ہے۔ بہت خوبصورت ربط ہے، کاش بیان کر سکوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت حق میں تین بنیادی قانون آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ایک، حکمت کے ساتھ، اور اگر آپ ان ایام اعظام میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو خطاب کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، انتظامیہ میں ہیں، تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ادعو الی سبیل ربک، سب سے پہلے تو یہ سبیل رب ہے، یہ عزاداری امام حسین سبیل رب ہے، اور اس میں اگر عزاداری میں کوئی اس کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ عزاداری کے خلاف ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ یعنی ہمارا فرض ہے جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں ان چیزوں کو روکیں جو رب کی راہ کے علاوہ کی باتیں ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لیکن بات حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ موعظہ حسنہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تیسرا مناظرہ ہے، مناظرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس مناظرے کو اگر اچھی طرح پیش کیا جائے، جادلہم باللتی ہی احسن، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حکمت یعنی حقائق کا صحیح ادراک، یعنی آپ جب دعوت دے رہے ہیں تو آپ کی دعوت حقائق پر مبنی ہونی چاہیے، احساسات اور دعوے کیونکہ اس نے کوئی بات ایسی کر دی ہے تو میں بھی کوئی ادھر سے بات چھوڑ دوں، نہیں، دشمن اور ہے، آپ اور ہیں، آپ رب کی طرف ہیں، وہ طاغوت کی طرف ہیں، ان میں اور آپ میں برابری نہیں ہونی چاہیے کہ کیونکہ اس نے ایسا کیا میں ایسا نہیں، آپ پیغام رکھتے ہیں، آپ حکمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اور حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کی ذہنی سطح، اس کی فکری سطح، اس کی نفسیاتی حالت، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کا ماحول، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر گفتگو کی جائے۔ آپ اس کے احساسات کو چھوڑ کر، اس کی مسلمات کو چھوڑ کر آپ اس سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ میں ابھی آپ لوگوں سے بہت بہتر انداز میں گفتگو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ ایک سطح تک ہے، آپ کی سمجھداری کی وجہ سے میں یہی بات سب کے سامنے نہیں کر سکتا ہوں، ان کو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کی وجہ سے مزید کنفیوژن پیدا ہو جائیں گی۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مزید کنفیوژنز کو کریٹ نہ کیا جائے، مزید دور نہ کیا جائے۔ مثلا ایک مریض ہے اور ایک سالم ہے، جو مریض ہے اس کو آپ کچھ اور دیں گے، دوا دیں گے، جو سالم ہے اس کو اور دوا دیں گے۔ مریضوں میں مختلف مریض ہیں، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے، کسی کو الرجی نہیں ہے، اس کے مطابق حکمت کا تقاضا یہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو ان بدوؤں کو اگر اس سارے احکام بتاتے تو وہ تو بالکل کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ انہیں کیا کہا گیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اتنا آسان ہے دین، بس ایک لا الہ الا اللہ کہنا، ختم، تم جنت میں چلے گئے۔ اور وہ اصحاب جنہوں نے شروع میں صرف لا الہ الا اللہ کی کہا، کوئی عمل انہوں نے اور نہیں کیا، اس کے بعد ان کو یا شہید کر دیا یا وہ خود اس دنیا سے چلے گیا، ابھی وہ بڑے مزے سے جنت میں بیٹھے، انہوں نے فلاح پا لی ہے۔ یہ تبلیغ ہے، ان کی فلاح کی وجہ سے آج کروڑوں لوگ، اربوں لوگ مسلمان ہیں۔ وہ جو پہلے مسلمان ہوئے ان کی وجہ سے ابھی اربوں لوگ مسلمان ہیں۔ اگر وہی مسلمان نہ ہوتے، اگر حکمت سے بات نہ کی جاتی، والموعظۃ الحسنہ، موعظہ جب آپ موعظہ کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسنہ کی بھی قید ہے کہ آپ کو موعظہ کرتے ہوئے واعظ کو اپنی بڑھائی نہیں دکھانی چاہیے۔ میں موعظہ اس لیے کروں کہ مجھے اپنی بڑھائی ثابت کرنی ہے، اس لیے میں مشکل باتیں کروں، یا اس لیے میں پتہ نہیں کیا کروں اور کس چیز کا سہارا لوں جو مجھے نہیں آتا، وہ اس کے بھی میں جواب دوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ موعظہ کا طریقہ نہیں ہے، اور پھر اسلام بہت سخت ہے، اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ موعظے کے معاملے میں اسلام انتہائی سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، موعظہ کرنے والا اگر خود نہیں کرتا ہے وہ کام، اگر تم خود نہیں کرتے، کسی کو اس کا نہیں کہہ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ سوچ نہیں سکتی کوئی اور آئیڈیالوجی اس تک، اس عظمت تک پہنچ سکتی ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کو لے لیں، ان کسی بھی پارٹی کو لے لیں، کسی بھی تحریک کو لے لیں، وہ کہیں گے تم کرو نہ کرو، تم ہمارے لیے پروپیگنڈا کرو،
تمہیں ایمان ہو یا نہ ہو تم نعرے لگاؤ، تم ہماری پوسٹیں شیئر کرو، تم کمنٹ لکھو، تم شیئر کرو، تم پتہ نہیں کیا کیا کرو، تم گالیاں دیتے ہوئے کرو، پیسے لو، لیکن یہ کام کرو، کیونکہ جب سارے کہیں گے تو ہمارا پھر بول بالا ہوگا۔ یہاں کہتے ہیں نہیں، تم نے اچھی بات بھی نہیں کہنی ہے، اگر اچھے کام کرتے نہیں ہو تو وہ بات کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، تمہیں موعظے کا حق ہی نہیں ہے اگر تمہارا عمل خود اچھا نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، ہم اس کا کر چکے ہیں تفسیر ایک دفعہ میرا خیال تفصیل سے۔ موعظہ حسنہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دل سوزی کے ساتھ خیر خواہی کے لیے ہو۔ اگر ناصح جلتا نہ ہو دوسرے کے لیے، اس کی خیر خواہی میں بات نہ کر رہا ہو، اس کی ہمدردی میں بات نہ کر رہا ہو، تو پھر اس کی بات دوسرے کے دل میں اثر نہیں کرتی ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بہتر انداز میں بحث کرو، مناظرے کرو۔ مناظرے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مناظرے کیے جا سکتے ہیں، علمی مناظرے ہونے چاہیے، اس میں پھر گالیاں نہیں ہونی چاہیے، الزام تراشیاں نہیں ہونی چاہیے، سب کو شتم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انسان اپنی انا کے لیے، حق کے لیے اگر مناظرہ کر رہا ہے تو میری کوئی انا نہیں، اور مجھے تو یہ کہا کہ اپنی انا کو ختم کر کے بہترین انداز میں آپ تبلیغ کریں۔ ابھی آگے آئے گا آپ کو کس طرح صبر بھی کرنا ہے، دوسری زیادتی کر رہے ہوں پھر بھی آپ نے صبر کر کے تبلیغ کرنی ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ محرم میں باقی آپ کے ساتھ زیادتی کریں، آپ صبر کریں، صبر کر کے اپنا پیغام پہنچائیں، آپ مجادلہ کریں، آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں جہاں جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن کبھی بھی اس لیے نہ کریں کہ میں نے اپنی برتری ثابت کرنی ہے۔ نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کی برتری تب ثابت ہوگی جب اس دین کی برتری ثابت ہوگی، توحید کی برتری ثابت ہوگی۔ جب ابراہیم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کلمہ حق کی برتری کے لیے کام کیا، آج ابراہیم کتنا بلند و بالا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی میں شامل ہو جاؤ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو تم اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو پھر کتنا بدلہ لے سکتے ہو؟ جتنی زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی ہے تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ آپ بحث کرتے ہوئے بھی ہے، یا لڑائی ہو گئی ہے، آپ مناظرے کی بات چل رہی تھی، مناظرے میں اگلے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہاں وہ مغالطے کر رہا ہے، وہاں وہ ہاش گفتگو استعمال کر رہا ہے، آپ بھی اتنا کر سکتے ہو، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن تم ویسا نہ کرو، کر سکتے ہو جتنا اس نے کیا، اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ابھی مناظرہ ہو یا کوئی سیاسی مناظرہ بھی، جب ہم جس کو صبح شام آج کل ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، میری درخواست ہوگی ان چیزوں کو سرے سے نہ دیکھا کریں، اس میں خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ آپ کو اسی طرح انسان بن جاتا ہے، قرآنی مناظرے سے نکل کے یہ غیر انسانی مناظرے کا انسان کے زندگی میں یہ نارمل ہو جاتا ہے کہ یہ مناظرہ ہوتا ہی اسی طرح ہے، گفتگو ہوتی اسی طرح ہے، اس نے زیادتی کی تو یہ تو اس سے بڑھ کر جواب دے گا۔ نہیں، تمہیں ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو اتنا ہی جواب دو جتنی اس نے زیادتی کی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن یہ تو تمہیں ایک چھوٹ دی گئی ہے۔ اچھی بات کیا ہے؟ لَئِن صَبَرْتُمْ، اگر صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تمہیں فتح چاہیے، فتح صبر میں ہے، صبر تو کرو، فتح خدا کے ہاتھوں لو۔ کن سے فتح چاہتے ہو؟ کیوں جلدی کرتے ہو؟ کیوں غصہ کرتے ہو؟ کیوں بفر جاتے ہو؟ لَإِن صَبَرْتُمْ، صبر کر کے تو دیکھو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے کہہ رہے ہیں صبر کرو، تم صبر کرو، پھل تب دیکھنا۔ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، خدا جسے خیر کہے۔ اللہ اکبر۔ وَاصْبِرْ، آپ کو آج خدا صبر کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کریں، اور آپ کا صبر صرف اللہ کے لیے۔ وَاصْبِرْ، صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ، اور آپ کا صبر نہیں ہے، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر خدا کے لیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے آپ زیادہ ملال حزین نہ ہوں۔ جیسا آپ سے ارشاد ہو رہا ہے کہ کفار کے لیے، منافقین کے لیے آپ محزون نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی مکاریوں سے آپ تنگ بھی
نہ ہو ان کی، اس لیے کہ ان کی مکاریاں انہی کے خلاف تمام ہو جائیں گی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. کس خوبصورت مقام پر لا کے ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں کہاں پہنچایا جا رہا ہے. کتنا بڑا احسان ہے رب کا، کتنا خوبصورت کلام عطا کیا ہے اس نے ہمیں، اور کتنے بدبخت ہیں ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگے ہوئے. ہمیں کن کن چیزوں میں مزہ، نہ جانے کیوں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے. اتنے مزیدار کلام الہی میں ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا. ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی اختیار کرو. مشکل لگتا ہے، تم تقوی اختیار کرتے ہو تو کوئی ساتھ نہیں، اکیلے رہ جاتے ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا، خدا تمہارے ساتھ ہے اگر تقوی اختیار کرو. والذین هم محسنون، اور جو احسان کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ خدا ہے. خدا جانتا ہے نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے کتنے عظیم ہیں، کتنے عظیم ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک حج کرنا میرے نزدیک بہتر ہے ایک عتق رقبہ سے. ایک بندے کو آزاد کرنے سے ایک حج کرنا بہتر ہے. پھر فرمایا کہ ایک حج کرنا بہتر ہے 2 عتق رقبہ سے، 3 عتق رقبہ سے، یہاں تک کہ 70 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک حج کر لوں. اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی کی حاجت روائی کرنا میرے لیے بہتر ہے ایک حج کرنے سے. ایک انسان کی ایک حاجت پوری کرنا، ایک احسان کرنا بہتر ہے ایک حج کرنے سے، 2 حج کرنے سے، 3 حج کرنے سے، یہاں تک کہ 70 حج، 70 مرتبہ فرمایا. ابھی آپ میں بھی حوصلہ نہیں ہے، ہم میں بھی نہیں ہے کہ میں 70 دفعہ یہ کہتا رہوں. 70 حج سے بہتر ہے ایک انسان کی حاجت روائی کرنا. اور آپ یہ جو حاجت روائی صرف کھانے پینے نہیں، ہدایت دیتے ہیں، یہ بھی اس کی حاجت ہے، بہت بڑی حاجت ہے، اور بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ حاجت ہے. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا بڑا اجر ہے. آپ جو سبیلوں پہ پانی پلاتے ہیں اس کا بڑا اجر ہے. آپ تبرکات کے لیے جو ابھی انتظامات کریں گے اس کا بڑا اجر ہے. آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں اس کا بڑا اجر ہے. آپ لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آتے ہیں اس کا بڑا اجر ہے. انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم جب تک ہماری زندگی ہے ہم قرآن کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ زندگی کریں، خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کے کلام کا نور ہمارے دلوں میں اترے. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ مجھے آیت نمبر 120 اور 123 سے ریلیٹڈ ایک کوسچن کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خصوصاً انبیاء کی اوصاف بیان کر رہا ہے تو آخر میں یہ لفظ مینشن کرنا کہ آپ مشرکوں میں سے نہ تھے، کیونکہ ہم عام لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں جب ہم پبلکلی کسی کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو قبلہ حجرت المسلمین اور کیا کیا بولتے ہیں، تو ہم ایک ایسا لفظ نہیں بولتے جو اپوزٹ گروپ کا ہو. تو مجھے یہ لفظ، یہ یہاں مجھے ابہام ہے کہ نبی کا جب تعارف ہو رہا ہے، اس کے اوصاف ہو رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں، تو ایک لفظ کیوں ریلیٹ کیا جا رہا ہے آپ مشرکین میں سے نہ تھے؟ تھینک یو. جزاکم اللہ. یقیناً یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ بھلو نفی میں کہا جا رہا ہو کہ وہ مشرک نہیں تھے. یہ آپ کو ابھی بھاری لگ رہا ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کے مخاطبین کون تھے، قرآن کو سننے والے اس وقت کون تھے، قرآن کن سے گفتگو کر رہا تھا. اس زمانے کے لوگوں کے لیے ابراہیم کا مشرک ہونا کتنا مسلم تھا کہ خدا کو یہ بیان کرنا پڑا ہے کہ لم یکن من المشرکین، وہ بت شکن، اس کے لیے یہ کہنا پڑا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھا. یہ حالات کیسے بن سکتے ہیں؟ ابھی آپ ہم حالات دیکھ رہے ہیں، آپ کو کہنا پڑتا ہے شیعہ مسلمان ہیں، شیعہ کافر نہیں ہیں.
اور اگر میں ناراض ہو جاؤں, آپ یہ کہیں کہ شیعہ کافر نہیں ہیں, آپ ناراض ہو جائیں, آپ کہ بھائی کیوں ناراض ہوتے ہو, یہ کوئی سوال ہے, یہ کوئی بات ہے یہ؟ لیکن معاشرہ ایسا ہے, معاشرے کے اذہان میں لوگوں میں جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت, آج قرآن نے اس معرفت کو اسٹیبلش کرا, یہاں تک پہنچا ہے. اس زمانے میں لوگوں کے ہاں مسلمات میں سے تھا اس کا, اس لیے قرآن کو یہ کہنا پڑا ہے. جزاکم اللہ. کوئی اور سوال اگر ہے؟ نہیں آغا صاحب, ماشاء اللہ سے اٹ واز ویری ویل ایکسپلینڈ, کوئی ایسا کوشچن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. جزاکم آغا اللہ صاحب خیر. ہمیں معلوم کرنا تھا کہ عشرہ محرم میں فرسٹ عشرہ کے بعد دوبارہ سے ہم کنٹینیو کریں گے, جی اگر کریں گے تو ڈیٹس اگر اناؤنس کر دیں, تھوڑی سی کنفیوژن نہیں ہوگی. مطلب ایک ہی سیٹرڈے ہمارا مس ہوگا انشاءاللہ, اسے نیکسٹ سیٹرڈے سے ہم دوبارہ سے آن ہو جائیں گے, ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. میں ابھی ڈیٹس میں دیکھی نہیں ہے, اور اگر ہمارا نیکسٹ سیٹرڈے عاشورہ کے بعد آ رہا ہے تو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. میں اپنی طرف سے, باقی آپ لوگ جانتے ہیں, آپ لوگ ان کے لیے ممکن ہے یا نہیں وہ آپ لوگ بتا دیں گے. تو ہم انشاءاللہ اگر نیکسٹ سیٹرڈے جو ایک مس ہونے کے بعد عاشور کے بعد آ رہا ہے تو میں حاضر ہوں. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, ہمت دے, طاقت دے, صحت دے, تندرستی دے, آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. اور میں نے ایک اور بات کہنی تھی کہ محرم کی مجالس کا جو شیڈیول ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اناؤنس کر دیں کہ آپ کی جو مجالس ہیں ان کی لائیو اسٹریمنگ ہوگی کیا, ہمیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ لائک آئی ایم لیونگ ان کراچی, تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا, ہمارے تک آپ کی لائیو ٹرانسمیشن آ جائیں گی؟ وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, یہ ابھی ہادی ٹی وی پہ چلیں گی, لیکن ان کا شیڈول ابھی مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا وہ کب چلیں گی. علی عارف لائیو کریں گے, آپ کیا کریں گے؟ جی السلام علیکم. آن لائن مجالس کے لیے آپ آغا کا جو پیج ہے فیس بک کا, اس کو وزٹ کرتے رہیں. آغا کا یوٹیوب چینل ہے, اس کو بھی وزٹ کرتے رہیں. جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آج اور کل میں وہاں پہ اناؤنس کر دیں گے. تو جتنی بھی انفارمیشن ہے ریگارڈنگ یہ تفسیر قرآن کے حوالے سے بھی آپ پیج کو وزٹ کرتے رہا کریں, وہاں پہ ہم انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے. ممکنات میں ہے کہ آگاہ کی جو کلاسز ہیں وہ 2 سیٹرڈے نہیں ہو سکیں گی, کیونکہ جو پہلا عشرہ ہے اس کے بیچ میں 2 سیٹرڈیز آ رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ 2 جو ہوں گے ہفتے آئیں گے اس میں کلاس نہیں ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم عشرے کے بعد جو ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے تھوڑا سا اپنی جو ہے پیجز پہ ٹریفک بلانے کی کوشش کی ہے. ابھی اگر آپ کو پتہ ہے لائیو ہم انشاءاللہ لائیو تو نہیں, میرا نہیں خیال لائیو آئیں گے, کیونکہ اس نے ہادی پہ بھی جانا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہادی کے پیج پہ بھی آ جائے گا. اور اگر آپ کے پاس کیبل پہ آ رہا ہے تو یہ انشاءاللہ اسی دن آ جائے گا, ٹائم انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے. بہت بہت شکریہ, مہربانی. خدا انشاءاللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے, اور ان ایام اعظام میں آپ لوگوں کی اس پرصداری کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور انشاءاللہ دعائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں شامل حال ہو اور ہم پرسہ کا حق ادا کر سکیں. السلام علیکم. جزاک اللہ.